بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات، سورۃ البقرہ کا آغاز اللہ حروف مقطعات کے ذریعے کر رہے ہیں۔ الف لام میم ایسے حروف ہیں کہ جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کے ایسے حروف ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم کسی کو بھی معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا، ابو یاسر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو پیارے پیغمبر اس وقت سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کر رہے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے جب یہ سنا تو سیدھا حیی بن اخطب اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے محمد، حیی بن اخطب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے کہا، کیا تم نے واقعی ایسے سنا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے ایسا ہی سنا ہے۔ حیی بن اخطب ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب پڑھی ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگا، آپ کے پاس جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبرائیل علیہ السلام ہی میرے پاس اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، مگر ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ کسی نے یہ بیان کیا ہو۔ اور پھر اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اس کی اور اس کی امت کی مدت کتنے سال بنتی ہے؟ کہنے لگا، اور یہ جو حیی بن اخطب تھا یہ علم الاعداد کا ماہر تھا، یہ فن جانتا تھا علم الاعداد کا۔ کہنے لگا، الف کا عدد 1، لام کا عدد 30 ہے اور میم کے 40 ہیں، کل ملا کر 71 بنے۔ تو زور سے کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مدت صرف 71 سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر الف لام میم را بھی اتری ہے، میرے اوپر الف لام میم صاد بھی ہے، میرے اوپر قاف ہا یا عین صاد بھی ہے۔ جب یہ آپ نے 3-4 الفاظ بتلائے تو زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مار کے کہنے لگا، بس کیجئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آیا تو تھا یہ مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جس چیز کا چیلنج اللہ تعالیٰ خود کر دیں، پوری دنیا بھی مل کر اس چیلنج کا جواب دینا چاہے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے علاوہ جو مشرکین اور کفار ہیں وہ اللہ کی اس کتاب کے اندر شک کرتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف مقامات پر لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے بلکہ پیارے پیغمبر نے خود گڑھ لی ہے، تو پھر میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم ان چیلنج کا جواب دے کر آؤ۔ پہلا چیلنج اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا اگر سارے کے سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس بات پر آ جائیں کہ وہ اس جیسا ایک قرآن لے کر آئیں، فرمایا لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لے کر آ سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جن انسانوں کی مدد کے لیے آ جائیں یا انسان جنوں کی مدد کرنا شروع کر دے، فرمایا اس کے باوجود بھی وہ قرآن اس جیسا بنا کر نہیں لے کے آ سکتے۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج کیا کہ چلو اگر تم ایک قرآن بنا کر نہیں لا سکتے تو پھر میں دوسرا چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ام تقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ اس کتاب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے؟ تو آؤ اس بات کا میں چیلنج کرتا ہوں، قل فأتوا بعشر سور مفتریات، تم بھی اپنی طرف سے 10 صورتیں گڑھ کر لے گاؤ، وادعوا من استطعتم، اور آپ نے ان ساتھیوں کو بھی بلا لو من دون اللہ کے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی جن کی مدد کرتے ہو، دوسروں کو پکارتے ہو، ان سب کو ملا کر 10 صورتیں اپنی طرف سے گڑھ کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ پھر تیسرا چیلنج کیا کہ اگر تم ایک قرآن بھی نہیں لے کر آ سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آ سکتے، تو تیسرا چیلنج ہے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ پھر اللہ نے 10 صورتوں کا نہیں، ایک قرآن کے نہیں بلکہ ایک صورت کا چیلنج کیا کہ تم اس ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی نہیں، جس چیز کا چیلنج اللہ کا الحاکمین کر دیں اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور اللہ نے 3 چیلنج کیے اور تینوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے رہنمائی ہے، متقین کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو آگے اللہ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔